انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کی پہلے فکر کرو، پہلے اپنی فکر کرو. ہم سے خطاب ہے. اللہ کے رسول غیب دا نبی، آخری نبی کا فرمان سنو اور لرز جاؤ، اپنے آپ پر رحم کرو. مئی کی گرمی میں ہائے ہائے کرنے والوں، مئی کی دھوپ برداشت نہ رکھنے کی مئی کی دھوپ برداشت نہ کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں، مئی کی دھوپ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے جسم میں، مکھی اور مچھر کے ڈنک کو سہنے کی طاقت نہیں ہے جسم میں. اللہ اکبر. آنکھوں کے اندر کچرا چلا جائے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، چھوٹا سا کانٹا چپ جائے برداشت کرنے کی طاقت نہیں. اتنے کمزور انسان تو اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ دیکھ تیرے اور میرے نبی کیا فرما رہے ہیں. یہ محفل واعظ و نصیحت لطیفے کے لیے نہیں، آپ کو جنت کے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں، آپ کے سروں پر ہاتھ رکھ کر سہلا کر کے آپ کو سلانے کے لیے نہیں. یہ تو بانگے درا کے طور پر ہے. یہ گھنٹی بج رہی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو. میرے امام نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو. چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل سانپ چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہے، تیری گٹری ٹاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے. اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند میٹھی، تیری متھی نرالی ہے. اللہ اکبر. یہ جو چور ہے نا، چور یہ صرف بدعقیدے نہیں ہے، بدعقیدوں کے ساتھ اپنا نفس بھی بدترین دشمن ہے. کہتے ہیں رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے جو سب سے بچ جاتا ہے؟ نفس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، نفس سب سے بڑا دشمن ہے. رمضان شریف میں شیطان تو قید میں چلا جاتا ہے لیکن نفس قید میں نہیں جاتا. یاد رکھنا، نفس وہ شریر گھوڑا ہے، اس کو تھوڑی بھی ڈھیل دو گے تو وہ جہنم میں لے جا کر کے گرا دے گا. اس لیے غور سے سننا، تمہارے اور میرے سچے نبی خاتم النبیین قائد المرسلین غیب دا نبی ہم پر احسان کرتے ہوئے جہنم کے احوال پہلے کے پہلے بتا رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن زانی اس حالت میں آئیں گے، قیامت کے دن زنا کرنے والے. میں تھوڑا سا اپنے بزرگوں سے علماء سے معافی چاہتے ہوئے میں کھل کر اپنے جوانوں کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو بے پڑھے لکھے میری طرح کچھ محفل میں آئے ہوں گے ان لوگوں تک بھی بات پہنچ جائے اور وہ بھی سمجھ جائے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بات مشکل تھی اس لیے سمجھ نہ سکا. میں معذرت چاہتے ہوئے اگر کسی کے کانوں پر میرے جملے گرا لگے، ادب سے ہلکے لگے، مقام اور معیار سے گرے ہوئے لگے، میں ان سے پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں. لیکن اتنا ضرور ہے مجھے اپنی قوم سے آج بات کہہ لینے دے. اگر مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ اللہ زنا کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں غور سے سنیں، ان کے ذریعے سے اللہ ان کے کان تک آواز پہنچائے. میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن زنا کرنے والے اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی اور ان کی اپنی شرمگاہ سے اتنی گندی اور خطرناک بدبو آ رہی ہوگی کہ اس بدبو سے پورا محشر ان کو پہچانے گا کہ یہ زانی ہے، زانی. ہنسنے کی بات نہیں، صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں. 5 لوگ محفل میں بیٹھے اور اگر کسی کی گیس نکل جائے اور اس میں بدبو ہو تو اس وقت انسان کو کتنی شرم آتی ہے. ایک ریئل چیز کہہ رہا ہوں میں، کوئی ہنسنے ہنسانے کی بات. 5-7 لوگ بیٹھے ہو، پیٹ کی ہوا نکل جائے اور اس میں بدبو ہو تو آدمی کو کتنی شرم آتی ہے. جہاں صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، وہاں زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو میدان محشر والوں کے دماغ کو چاٹے گی، بے چین کرے گی، اور لوگ ان کی شرمگاہوں کی بدبو کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ زانی ہے، زانی. رات بھر زنا کر کے صبح کو قیمتی عطر لگا کر گھر سے نکلنے والوں، آپ مصنوعی طور پر اپنے جسم کو آج مہکا سکتے ہو، لیکن اللہ کو ناراض کرنے والوں اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، آج توبہ کرو، ورنہ کل تمہاری ناپاک اور بدبودار شرمگاہ کی وجہ سے لوگ تمہیں پہچانیں گے. اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور جب ان کی بدبودار شرمگاہ کی وجہ سے لوگ ان کو پہچانیں گے تو اس وقت ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے
فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے. ہائے ہائے کیا بنے گا. 2-2 3 منٹ کی لذتوں کی خاطر میرے اللہ کو ناراض کرنے والوں, کیا اللہ نے نکاح کا تصور نہیں دیا؟ کیا اللہ نے نکاح کی اجازت نہیں دی؟ ارے نادان, کوئی نیکی ایسی ہے جو ایک نبی نے کی, دوسرے نبی نے نہیں کی, تیسرے نبی نے کی, چوتھے نبی نے نہیں کی. بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں, بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو ہم نیکی کہتے ہیں, لیکن ایک نبی نے کی, دوسرے نبی نے نہیں کی. ان کے زمانے میں ایسے حالات نہیں تھے. اس طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں, بہت سارے نبی شہید ہوئے, دوسرا نبی شہید نہیں ہوا. اسی طریقے سے اور دیکھیں, کسی نبی نے ہجرت کی, دوسرے نبی نے ہجرت نہیں کی. کسی نبی نے بیوی کے ساتھ ہجرت کی, کسی نبی نے بغیر بیوی کی ہجرت کی, کسی نبی نے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی, کسی نبی نے یوں ہی اکیلے ہجرت کی. یعنی نیکیوں کے اندر ایسا ہوا ہے. لیکن نکاح ایسی عبادت اور نیکی ہے ہر نبی نے کی ہے. کوئی نبی کا دامن نکاح سے خالی نہیں ہے سوائے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس لیے نکاح نہیں کیا کیونکہ آپ قیامت کے قریب زمین پہ آنے والے تھے, اس لیے نکاح کو موقوف رکھا گیا. انشاءاللہ جب میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لائیں گے تو اس وقت وہ نکاح بھی فرمائیں گے. اس طریقے سے ہر نبی نکاح والا ہوگا. اللہ اکبر. بتاؤ, جس اسلام نے کہا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے, اس مذہب کے ماننے والے ظالموں نے نکاح کو اتنا مشکل کیا کہ زنا آسان ہو گیا. زنا پھیل گیا, زنا کی بدبو پھیل گئی. ہمارے بزرگوں نے لکھا نکاح اتنا آسان تھا قرون اولیٰ میں کہ اگر کسی کی ایک بیوی مر جاتی تو اس کا جنازہ اٹھنے سے پہلے اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے, کسی نے کیا نہیں, اگر کرنا چاہیں تو کر سکتا تھا. اتنا آسان تھا نکاح, اتنا آسان تھا نکاح. بیواؤں کا نکاح بھی آسان تھا. آج کل تو حال یہ شرافت کی علامت یہ ہے کہ میں 24 سال میں بیوہ ہو گئی تو دوسرا نکاح نہیں کروں گی, میں سب سے زیادہ شریف. پھر بعد میں چاہے اور افواہیں گھومتی رہے اور معاملات ہوتے رہے, میں کچھ نہیں کہتا اس پر. شرافت بیوہ ہو کر گھر بیٹھنے کا نام نہیں ہے. اسماء بنت عمیس سے بڑھ کر کے اس دور میں کون شریف خاتون ہو سکتی ہے؟ حضرت اسماء کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا. حضرت جعفر کی شہادت ہوئی, وہ نہیں رکی, انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ نکاح کیا. صدیق اکبر کا وصال ہوا. اسماء بنت عمیس کا تیسرا نکاح 2 بار بیوہ ہونے کے بعد مولا کائنات مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ سے ہوا. میں حضرت اسماء کی جوتیوں پہ اپنا دل رکھ کے قربان ہونا چاہتا ہوں. کتنے بڑے بڑوں کی بیوی بنی. ایک تو حضرت جعفر طیار کی بیوی بنی, جب بیوہ ہوئی تو صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق ان کی بیوی, پھر ان کے وصال کے بعد مولا کائنات کی بیوی بنی, اور اس کے بعد مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ رہی. خود اماں خدیجۃ الکبریٰ 2 بار بیوہ ہو کر تیسرا مرتبہ نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا. بیوہ ہو کر نکاح نہ کرنا یہ تقویٰ نہیں ہے, بلکہ کوشش کرو اپنی بیوہ خواتین کا نکاح کرنے کی. اور آپ سے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, بھیونڈی والوں, بیواؤں سے نکاح کرنے میں شرم مت کرو. بیواؤں سے نکاح کرو, نہیں کر سکتے کمانیوں سے کرو, زنا مت کرو. ایک تقریر میں نے لوگوں کو کہا زنا مت کرو, 2-2 3-3 4-4 بیویاں کرو. کچھ لوگ مجھ سے جھگڑنے لگ گئے کہ تو یہ لوگوں کو بگاڑنے نکلا ہے. میں نے کہا میرے جملے پہ تو غور کرو, میں مولانا لوگ کو تھوڑی بول رہا ہوں, میں تو ان کو بول رہا ہوں یار تو ایک بیوی پہ تیرا جی نہیں بھرتا, پھر بھی تو زنا کرنے جاتا ہے, تو زنا مت کر, نکاح کر. 2 رکھ کر بھی تیرا دل نہیں بھرتا تو 2 پہ زنا مت کر, نکاح کر. تیسری پر بھی تیرا جی نہیں بھرتا تو زنا مت کر, 4تھا نکاح کر. لوگ کہتے ہیں کیسے ظالم لوگ ہیں, 3-3 4-4 نکاح کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں میرے اسلام کا حسن. اسلام سے پہلے لوگ 100 بیویاں رکھتے تھے, 99 رکھتے تھے, 80 رکھتے تھے, 70 رکھتے تھے, 75 رکھتے تھے, 300 رکھتے تھے. جب اسلام آیا تو اسلام نے سینکڑوں لا تعداد کا تصور ختم کیا. لوگ بھونکتے, اسلام نے کہا 4 اسلام نے کیا کہا, تجھے کیا خبر. اسلام کے حسن کی انتہا تک تو بڑے بڑے محققین کی رسائی نہیں ہو سکی. کھڑے ہو کر استنجا کرنے والے کیا جانے اسلام کی خوبصورتی کو. کیا بکتے ہو 4 اسلام نے 4 نہیں دی. اسلام جس ماحول میں آیا, یعنی پیغمبر اسلام کا قانون, وہ پس منظر دیکھو.
लाख कोई तादाद नहीं थी अरब में, किसी की 300 है, किसी की 100 है, किसी की 500 है। खुद जो खड़े होकर इस्तिंजा करते उनके यहाँ 3300 है। अगर नाम ले तो फिर दुख होता है लोगों को। लेकिन एक बात कहो, इस्लाम ने किया क्या? ये इस्लाम का हुस्न है। इस्लाम ने कहा फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। इस्लाम ने कहा जो तुम्हें पसंद आए उन औरतों से निकाह करो। गए अल्लाह, जो जिधर नजर उठे उधर ही भाग जाए, उधर भाग जाए ना, नहीं, जो पसंद आए उनसे निकाह करो। कितनी? मसना 2-2, सुलासा 3-3, रुबा 4-4। फिर उसके बाद इजाजत दी और कैद लगाई, अल्लाह तादिलु फवाहिदा, और उनके दरमियान इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही पे इक्तिफा करो। ए इस्लाम, ये तेरा एहसान है कि 500-500, 300-300 करने वालों को तूने 4 पे ला के खड़ा कर दिया। इस्लाम का एहसान है औरतों पर, इस्लाम ने 4 पे ला के खड़ा किया है। लेकिन आपसे कहता हूं, अगर जिना को रोकना है, निकाह को आम करना पड़ेगा। और ये बात भी मैं किसी खौफ के बगैर कहता हूं, अगर एक बीवी के बाद जिना से नहीं रुकते, मुझे उन जालिम माँ बाप भाइयों पर भी अफसोस है। मुझे ये ख्याल भी है भिवंडी वाले इसके बाद ना बुलाना चाहे तो शौक से ना बुलाए, ना मुझे कहीं जाने का शौक है और न किसी के बुलाने का मैं मुंतजिर हूं, इसलिए कि मुझे एक ही जगह जाने का शौक है बस, और वहीं रह जाने का शौक है। वो मेरे महबूब का आस्ताना, मेरी मंजिल है उनका आस्ताना, मुसलसल एक सफर है और मैं हूं, वहां जाने का शौक है, वहीं रह जाने का शौक। एक बात आपसे कहूं भिवंडी वालों, अगर बच्चा जिना करते पकड़ाए, पूरा समाज उसकी हिमायत में खड़ा रहता है, बाप भी, भाई भी, बहन भी, मामू भी, ससुराल वाले भी, जिना करते पकड़ाएगा सब खड़े रहेंगे। लेकिन अगर उसने जिना से बचने के लिए दूसरा या तीसरा निकाह कर लिया तो माँ कहती मेरे से तेरे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, बाप कहता मेरा तेरे से कोई ताल्लुक नहीं। कितना जालिम माशरा है। जिना को सिर्फ निकाह की वजह से कंट्रोल किया जा सकता है। मैं इनको नहीं, एक बेचारे नाखा एक बार एक प्रोग्राम में मेरे साथ हो गए, वो लाइव प्रोग्राम में, कहा हजरत आपकी सब बात अच्छी है, आपकी दूसरे निकाह की बात अच्छी नहीं करते। मैं कहा नाखा साहब आपको नहीं कह रहा हूं, वो जो इधर उधर मुंह मारते फिर रहे उनसे कह रहा हूं कि जिना मत करो, निकाह करो। मेरी बात तो समझो, मैं बात जो कहना चाहता हूं, अगर ये बात थी कि मैं हर एक को कहता तो मैं ही ना कर लेता पहले। बात ये कह रहा हूं कि एक रोटी से जिसका पेट नहीं भरता और घर में एक ही रोटी है, वो दूसरी चुरा के खा रहा है, छीन के खा रहा है, किसी की रोटी पे नजर डाल रहे तो उसको कहा जाता है भैया एक पे तेरा पेट नहीं भरता, दूसरी खा ले, मगर चोरी ना कर, किसी की रोटी पे नजर ना डाल। ये इस्लाम का तस्वुर है मेरे भाई, आप समझते क्या हो? इसलिए मेरी गुजारिश है नौजवानों, जिना करने वाला बुज़दिल है और जिना से बचने की नीयत से निकाह करने वाला बुज़दिल नहीं बल्कि बहादुर है। आज आपके साथ हम खड़े हैं, कल क़यामत में तुम्हारे साथ रसूलुल्लाह खड़े होंगे। जो गुनाह से बचने की नीयत से निकाह को आम करो और दूसरों को तसव्वुर दो, और याद रखना जालिम माशरे का गला घोंट दो और बता दो हम लोगों की रजा के कायल नहीं हैं, बल्कि हम तो यार की खुशी चाहते हैं। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू। तो बात दूर निकल गई। जिना पे कंट्रोल के कई तरीके। नंबर 1, अगर अल्लाह ने नवाजा है निकाह करो। और खवातीन से कहता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा भैया जिस दिन से आप इंटरनेट पर आए हैं, हर रोज मियां बीवी बैठ के साथ में बयान सुनते थे, दूसरे निकाह की फजीलत क्या बयान की। भाभी ने कहा इनको नहीं लगाना। मैं कहा भाभी नहीं सुनती तो मैंने क्या करना, न लगाना तो न लगाना। मेरा आदत तो यह है जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। भाभी उसमें शामिल ही नहीं है, उसको अच्छी लगे कि बुरी लगे, मेरे यार को अच्छी लगे, बस मैंने वही बात कही। 2-3 हफ्ते के बाद फिर उसके बाद खबर आई कि वो सुनती हो गई। मैंने कहा क्यों सुनती हो गई? तो फिर वो बड़ा हादसा आया और फिर सहेलियों का जो हादसा टकराया और उसके बाद मेरी बात समझ में आई, तब पता चला कि शौहर जानी कहलाए उससे बेहतर है कि शौहर 2-3 बीवियों का शौहर कहलाए। ये बात
آج کل ہمیں تانا دیا جا رہا ہے اگر مسلمانوں کے ساتھ نکاح کرو گے تو سوکن کا صدمہ سہنا پڑے گا. میں نے کہا سوکن کا صدمہ نہیں ہے, یہ ضرور ہے کہ بیوی فخر سے کہے گی میرا شوہر زنا کے اڈے پہ نہیں پڑا ہوا ہے, میرا شوہر میری طرح کسی دوسری بیوی کے بستر پہ موجود. ہاں ہاں یہ بات ہے. میں لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں, دیکھو انڈیا میں ہے کہ نہیں ہے یہ آپ کی ذمہ ہے, لیکن برا مت ماننا انڈیا والوں, گوگل پہ سرچ کرنا. ہمارے مسلمان کے اندر, ایمان والوں کے اندر ایک بیوی ایک شوہر کی 4 بیویاں آپ کو ملے گی, لیکن ہمارے مذہب میں ایک بیوی کے 5 شوہر نہیں ملیں گے. اب یہ 5 شوہر ایک بیوی کے کہاں, یہ آپ کو گوگل پہ سرچ کرنا پڑے گا. کس ملک میں ڈھونڈنا آپ کو ہے, افریقہ میں, یورپ میں, امریکہ میں, کہاں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, میں نہیں بتا پاؤں گا اس کو اس وقت آپ کو. تو میں نے سوچا وہ لوگ ہمیں سکھائیں گے دوسری نہ کرو تیسری نہ کرو, جو ایک ایک بیوی کے ساتھ 5 بھائی رہ چکے وہ ہمیں سکھائیں گے. اس میں کیا عیب ہے؟ میں نے کہا عیب یہ ہے کہ ہم عورت کو سمجھتے تالے کی طرح. بات سمجھ آتی ہے؟ عورت کیا ہے بولے, تالے کی طرح. تالا نہیں ہے, تالے کی طرح. اور شوہر کو سمجھتے چابی کی طرح. جو تالا ہر چابی سے کھل جاتا ہے وہ تالا معتبر نہیں رہتا, اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میں مشیر بھائی کی طرح نہیں کہوں گا بولو سبحان اللہ, اور یہ سبحان اللہ بولنے کی بات بھی نہیں, اس لیے کہ میرا عنوان ہی ایسا چل رہا ہے کہ آپ پھنس جائیں گے کہ کہاں کہیں کہاں نہ کہیں. چپ چاپ ہی سننے لگی, توجہ کریں. اگر تالا ایک ہر چابی سے کھل جائے تو وہ تالا غیر معتبر ہوتا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ رکھا جائے گا کتنا بھی خوبصورت ہے, اٹھا کے کباڑ خانے میں بھنگار میں پھینک دیا جائے گا. یہی تو ہے, تالا ہر چابی سے کھلے معتبر نہیں رہتا. لیکن اگر ایک چابی کئی تالوں کو کھول دے تو اس چابی کی قیمت بڑھ جاتی ہے. پھر اس کو کی نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو ماسٹر کی کہا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں مرد چابی کی طرح ہے جو کئی تالے کھول لیتا ہے, اور عورت تالے کی طرح ہے جو ایک ہی چابی سے کھلتی ہے, کئی چابیوں سے نہیں کھلا. یہ ہمارے یہاں تصور, کیونکہ ہماری عورت بہت مقدس ہے. تو بات چل رہی تھی زنا پر, اس کو جلدی پڑھوں چونکہ حضرت جیسی تشریف لائیں گے. عنوان اتنا نازک ہے میں وہی ختم کر دوں گا, حضرت کے سامنے نہیں کہہ سکوں گا. بات سنیں, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا, اور پھر حضرت زانیوں کو جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا, اور پھر حضرت مالک ان کو آگ کی قمیص پہنائیں گے. آگ کی قمیص, جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص حضرت مالک زانیوں کو پہنائیں گے جو داروغہ ہے جہنم کے. اور اونچے اور مضبوط پہاڑ پر اگر اس قمیص کو رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے. ایسی قمیص جو پہاڑ کو جلا کے خاکستر کر دے, جو پہاڑ میں آگ لگا دے, سرما بنا دے, وہ آگ کی قمیص قیامت کے دن جہنمیوں کو پہنائی جائے گی. اللہ اکبر. اور پھر حضرت مالک فرمائیں گے اے آگ کے فرشتوں, ان زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیر دو. ان زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھینک